अस्सलाम वालेकुम। तेल की बढ़ती हुई कीमतें, आलमी कसाद बाजारी, महंगाई का तूफान और अंदरूनी दबाव, ये वो तमाम अवामिल हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द ईरान से निकल भागें, क्योंकि आने वाले दिनों में उन पर दबाव बहुत शदीद होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस ने भी लंगोट कस ली है और पूछने के लिए तैयार बैठी है कि आपने इतना ज़्यादा पैसा क्यों हवा में उड़ा दिया एक ऐसी जंग पर जिसका कोई मकसद नहीं था, जिसका कोई जवाब नहीं था और जिससे कुछ हासिल नहीं हुआ, तबाही के अलावा बहुत बड़ी मिकदार में पैसा खर्च हो गया। सिर्फ पहले 2 दिन के दौरान अमेरिका ने 5.6 अरब डॉलर ईरान पर हमलों की सूरत में खर्च कर दिया, और यह सिर्फ 2 दिन की बात है, और 5000 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। आप यूं समझिए कि अरबों डॉलर हवा में उड़ा दिए गए एक ऐसे मकसद के लिए जिसका कोई हासिल हसूल नहीं, कोई हदफ नहीं, जिसके कोई नतीजा नहीं मिलने वाले। और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के इशारों पर नाचते हुए, दुनिया भर के अमन को तमाशा बनाते हुए, दुनिया भर के अमन को खतरे में डालकर अब यहां से निकल भागने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो गुज़िश्ता रोज कार्रवाई हुई, उसके अंदर बहुत सख्त पूछगछ की गई, बहुत सख्त तनकीद की गई और इस्तफसार हुआ कि किस तरह से ये तमाम कार्रवाई हुई। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। पेंटागन ने बताया जी कि पहले 2 रोज के अंदर हमने 5.6 अरब डॉलर जो है वो खर्च कर दिया। ये इतनी बड़ी रकम है कि जिसका हिसाब देना मुश्किल है, क्योंकि तासुर ये दिया गया था ये कोई जंग नहीं है, ये कुछ छोटी मोटी झड़पें हैं, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स टाइप की कार्रवाई हैं। क्योंकि जंग के लिए अमरीकी कांग्रेस से इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो ये एक आईनी मसला भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैदा हो चुका है कि वो बगैर कांग्रेस की मंजूरी के एक ऐसी जंग में घुस चुके हैं जिस पर अरबों डॉलर एक हफ्ते से ज्यादा अरसे में खर्च हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 20 अरब डॉलर से ज्यादा तो सिर्फ गोलाबारी में खर्च हुआ है। इसके अलावा ऑपरेशनल डिटेल्स और वहां पर जो अखराजात हैं, आर्मडाज, जो जेरल्ड वहां पर मौजूद है, यूएसएस इब्राहिम लिंकन मौजूद है, एक बहरी बेड़ा होता है उस पर 5000 से ज्यादा अफराद मौजूद होते हैं, 100 से ज्यादा तैयारे मौजूद रहते हैं, डिस्ट्रॉयर्स मौजूद होते हैं, वहां पर मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद होती है। दूसरे बहरी बेड़े के अंदर भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो 2 बहरी बेड़े इस वक्त गल्फ के करीब मौजूद हैं। फिर जो नुकसान, जो रडार सिस्टम तबाह हुए हैं, जो 2 रडार सिस्टम अमेरिका के तबाह हुए, सिर्फ उन रडार सिस्टम्स का जो नुकसान है वो 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा है। तो नुकसानात बढ़ते चले जा रहे हैं। आबनाए हरमज बंद हो चुकी है, वहां से तेल की आमदरफ्त खत्म हो चुकी है। अमेरिकी तैयारे वहां, अमेरिकी बहरी बेड़े वहां नहीं जा रहे, इसराइली बहरी बेड़े वहां नहीं जा रहे। इसके अलावा जो अमेरिका के जो इत्तेहादी गल्फ ममालिक हैं उनकी भी ट्रेड नहीं हो पा रही। तो ऐसे में तेल की कीमतें जो गुज़िश्ता रोज 121 डॉलर पर बैरल तक पहुंच चुकी थी, तो उस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि तेल की कीमतों को नीचे लाने के लिए फौरी तौर पर ऐसा तासुर दें कि जंग खत्म होने जा रही है। इससे कांग्रेस भी मुतमईन हो जाती, क्योंकि अब जो पैसा डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए वो बहुत बड़ी मिकदार में चाहिए। बहुत ज्यादा पैसा खर्च भी हो चुका है और मजीद अब पैसा मौजूद नहीं है। तो अब दिफाई बजट लाने की तैयारी की जा रही है। एक इजाफी दिफाई बजट लाया जाएगा कांग्रेस में, कांग्रेस से मंजूर कराया जाएगा, और कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगरचे मुमकिन तौर पर रिपब्लिकन्स जो हैं कांग्रेस, वहां पर कांग्रेस में अक्सरियत में, शायद वो इसको बिल को मंजूर भी करा लें, लेकिन शदीद मुजाहिमत का सामना करना पड़ेगा, सख्त तनकीद का सामना करना पड़ेगा, और बहुत क्लोज ये टाई होगी जिसके अंदर ये कांग्रेस से मंजूर कराने में कामयाब होंगे इस बजट को। तो ये बहुत सारी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको वहां से निकल भागने की तैयारी करना पड़ रही है। और फिर जो तबाही के मनाजिर हैं तेल अवीव के अंदर, जो तबाही के मनाजिर हैं जो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, जो अमरीकी बहरी जो अड्डे हैं, जो फ़ज़ाई अड्डे हैं, वो बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। अब तक वहाँ पर बेतहाशा एसेट्स को नुकसान पहुँच चुका है। रडार सिस्टम्स का जैसे मैंने बताया वो तो पहले ही तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा जो तुर्की के अंदर भी जो रडार सिस्टम है, जो नेटो ऑपरेटेड रडार सिस्टम्स हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाया गया है। जो अमरीकी ईरानी सदर हैं उन्होंने तो राब्ता करके तैयब अर्दगान से कहा है कि ये ईरान की जानिब से हमला नहीं किया गया, आप इस पर भले कोई कमेटी बना लें, कोई ग्रुप बना लें जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ले, क्योंकि हमने ये मिसाइल नहीं भेजे। अब इस जानिब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अरसे से जब से ये जंग शुरू हुई है, ईरान
کا نام لے کر اسرائیل کی جانب سے شرارت کی جا رہی ہے کہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ براہ راست ان حملوں میں شامل ہو جائیں اور ایران کے خلاف وہ محاذ بنا لیں اور ایران پر ہر جانب سے حملہ کیا جائے۔ اب تک بہت ریسٹرینٹ سے کام لیا، جو بڑے ممالک ہیں جیسے سعودی عرب ہے اور ترکیہ ہے، انہوں نے ریسٹرینٹ سے کام لیا اور اس جنگ کا حصہ نہیں بنے۔ لیکن جو تاثر دیا جا رہا ہے جو ایران کی جانب، جو اسرائیل کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے، جو مغربی ذرائع ابلاغ ہیں، انہوں نے بھی بڑی بڑی رپورٹیں جاری کر دی ہیں کہ ایران نے بہت زیادہ ڈرونز حملے کیے ہیں، بہت زیادہ میزائل حملے کیے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق ایران نے تقریباً 2500 سے زائد جو ہیں وہ وہاں پر ڈرون حملے کیے ہیں، اور ان ڈرون حملوں میں بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ یعنی 2000 ڈرون حملے ہیں، 500 میزائل ہیں۔ یہ 2000 ڈرون حملے اور 500 میزائل جو ہیں یہ اسرائیل پر نہیں داغے گئے، یہ خلیجی ممالک پر داغے گئے، یہ سعودی عرب پر داغے گئے، یا متحدہ عرب امارات پر، کویت پر، بحرین پر، اس کے علاوہ یہ ترکیہ پر، آذربائیجان پر۔ یہ وہ تمام ممالک ہیں جن پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے ہیں، ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جس میں بہت سارا املاک کو نقصان پہنچا اور بہت سارے افراد اپنی جان سے گئے۔ اگرچہ ایران نے یہ وضاحت بھی کی ہے، ان سربراہان مملکت سے رابطہ بھی کیا ہے کہ ہمارا ہدف صرف اور صرف امریکی مفادات ہیں، ہم ان گلف ممالک کے اندر شہریوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی کولیٹرل ڈیمیج کی صورت میں بہت سارا نقصان ہو چکا ہے۔ دوسری جانب جو اس وقت جو نئے جو وہاں پر رہبر کا انتخاب ہوا ہے، اس کے بعد امریکہ جو ہے بہت زیادہ دھمکیاں دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس رہبر کو بھی شہید کر دیں گے، کیونکہ ہم نے پچھلے رہبر کو بھی شہید کیا، ہم کسی ایسے لیڈر کو وہاں پر رہنے نہیں دیں گے، زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیں گے، پنپنے نہیں دیں گے ایران کے اندر، جو امریکی مفادات کے خلاف ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ یہ جو مجتبہ ہیں، جو آیت اللہ مجتبہ، ان کو بھی نشانہ بنائیں گے اور یہ بھی بہت زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی قیادت کے لیے ان کے پاس کچھ نام ہے، وہ ابھی شیئر نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن جو متبادل قیادت کے طور پر ان کے پاس کچھ ایسے نام موجود ہیں جو ایران کا کنٹرول سنبھال سکتے ہیں، اور ایران کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں اور خطے میں امن آ سکتا ہے۔ اور خطے میں امن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک امریکی مفادات کا تحفظ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب ایران نے بھی بڑا کلیئر کہہ دیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، امریکہ اپنے طور پر جنگ ختم کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے، لیکن جنگ اب اسی وقت ختم ہوگی جب ایران چاہے گا۔ ایران کا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے کہ ایران اس کا ہر صورت بدلہ لے گا۔ آبنائے حرمز سے اب کوئی جہاز نہیں گزرے گا۔ وہ تمام ممالک جن کے امریکہ سے اور اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں، ان کا جہاز یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ امریکہ سے تو سب کے سفارتی تعلقات ہیں، اور اسرائیل سے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ قطر اور متحدہ عرب امارات ہیں۔ تو قطر اور متحدہ عرب امارات کے لیے تو ڈبل دھمکی ہے کہ ان کے تو دونوں سے ہی سفارتی تعلقات ہیں، امریکہ سے سفارتی تعلقات تو دنیا کے ہر ملک کے ہیں۔ تو وہ تمام ممالک جو گلف کنٹریز ہیں، ان کے جو بحری جہاز ہیں، جو تیل لے جانے والے ٹینکرز ہیں، وہ آبنائے حرمز سے یہاں سے نہیں گزر سکیں گے۔ یہ ایران کے جو پاسداران کی لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ایرانی صدر ہیں وہ رابطے کر رہے ہیں، ان کا رویہ نرم ہے، ان کی جانب سے اس طرح کی باتیں نہیں کی جا رہی، ان کی جانب سے دوستی کی بات ہو رہی ہے، ان کی جانب سے خلیجی ممالک سے مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایک جانب پاسداران جو ہیں وہ اپنے شدید ترین رد عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو جنگ ہے وہ پاسداران کے ہاتھ میں، جو مزاحمت ہے وہ پاسداران کے ہاتھ میں، اور وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب مزاحمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور جو میسج کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران میں تیل کے ذخائر کو نقصان پہنچایا جائے گا تو پھر خلیجی ممالک کے اندر بھی تیل کے ذخائر کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اگر ایران کے مفادات کو نقصان پہنچایا جائے گا تو خلیجی ممالک میں بھی امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اور اسرائیل تو براہ راست دشمن ہے، امریکہ بھی براہ راست دشمن ہے، تو امریکہ کے جو بھی مفادات رستے میں آئیں گے اور اسرائیل کے اندر بھی تباہی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ جنگ 11 روز سے آگے بڑھ چکی ہے اور اس میں تباہی رکنے کا نام نہیں لے رہی، ایران کی جانب سے مزاحمت ہو رہی ہے اور امریکہ اور اسرائیل بھی بہت زیادہ تباہی مچا رہے ہیں۔ تو اب جس طرح سے امریکہ نے تاثر دیا ہے کہ وہ گلف کے اندر کی جنگ ختم کرنے میں انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ 90% جو اس کے مفادات ہیں، جو ٹارگٹس ہیں، جو اہداف ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کافی حد تک کمی ہوئی ہے۔ جو 121
ڈالر پر بیرل تک پہنچ چکی تھی، وہ اب 89 ڈالر تک، 87 ڈالر تک آ چکی ہے، اور اب استحکام پیدا ہوا ہے۔ آج بہت دن کے بعد دنیا بھر کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں، خاص طور پہ ایشین سٹاک مارکیٹس ہیں، ان کے اندر کافی تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ ہانگ کانگ کے اندر، سنگاپور کے اندر، ساؤتھ کوریا کے اندر، ایون پاکستان کے اندر جو ٹریڈنگ ہے وہ بہت ہائیسٹ لیول پر جا رہی ہے۔ ایک ہی دن میں 11,000 پوائنٹ سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے دنیا کے لیے۔ جنگ ختم ہونی چاہیے، جنگ کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس نے اس پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، یہاں پر ترقی کے پہیے کو روک دیا ہے۔ جو کاروبار زندگی ہے وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور اب امید کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس کو سمیٹا جائے گا اور حالات نارملائزیشن کی طرف واپس آئیں گے۔